بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی محبت کو حاصل کرے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، تو اسے چاہیے چند ایک اعمال ہیں ان پہ عمل کرے، انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گا۔ کسی مومن نے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی صورت یا دعا ہے جو مومن پڑھ کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرے؟ کیا کوئی ایسی دعائیں یا قرآنی صورتیں ہیں جو دل کی کدورت اور دشمنی کو دور کر کے محبت پیدا کر دیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس کا جواب موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ کے گروپ میں موجود علماء کرام نے اس طرح دیا اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ ایسے اعمال بتا رہے ہیں جو لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا عمل سورہ النجم کا پڑھنا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک روایت کو لکھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ یا رات کو سورہ النجم پڑھتا ہے وہ لوگوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال رہتی ہے۔ دوسرا عمل وہ ہے زیارت امین اللہ کا پڑھنا۔ زیارت امین اللہ امام علی علیہ السلام کی زیارت ہے اور اسے دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں: محبوبتاً فی ارضک و سمائک، تیرے زمین و آسمان میں محبوب و منظور ہو، جو محبت کی علامت ہے۔ تو یہ زیارت امین اللہ مفاتیح الجنان کے صفحہ 680 پہ امام علیہ السلام کی زیارت میں سے دوسری زیارت ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، اور اس کا اختتام انک علی کل شیء قدیر پہ ہوتا ہے۔ تیسرا عمل سورہ الاحقاف۔ اگر سورہ الاحقاف کو کاغذ پر لکھا جائے اور اسے پانی سے دھو کر پیا جائے تو انسان عزت و محبت پاتا ہے اور اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ بات کتاب مستدرک الوسائل میں بھی موجود ہے۔ چوتھا عمل سورہ الزخرف۔ اگر کوئی شخص سورہ زخرف کو لکھے اور ساتھ رکھے تو وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات کتاب الامان من اخطار الاسفار والازمان کے صفحہ 99 پہ موجود ہے۔ پانچواں عمل سورہ دخان ہے۔ اگر کوئی سورہ دخان کو اپنے پاس رکھ کر پڑھا جائے تو انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں احترام سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بات کتاب المصباح الکفءمی صفحہ 457 پہ موجود ہے۔ چھٹا عمل سورہ واقعہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں جگہ دے گا اور اسے بدبختی، فقر، ناداری اور دنیا کی آفات میں سے کسی آفت میں دوچار نہیں کرے گا اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے رفقاء میں سے ہوگا۔ یہ بات کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق کی صفحہ 251 پہ موجود ہے۔ ساتواں عمل دنیا سے بے رغبتی ہے۔ کتاب الکافی میں روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی خواہشات سے بے پرواہ ہوتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ آٹھواں عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نواں عمل جو کہ انتہائی اہم عمل جو آج کے زمانے میں اس پہ عمل کرنے کی بڑی اشد سے ضرورت ہے وہ ہے خاموشی۔ جن لوگوں کو دوسرے لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے میں دلچسپی رہتی ہے وہ اپنا مقام لوگوں کے دل سے ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ اپنے دل میں تمہاری محبت کو زندہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کیجیے۔ کتاب قرب الاسناد صفحہ 369 میں لکھا ہے کہ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور یہ محبت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ 10واں عمل نیکی کرنا اور مسکراہٹ کا مظاہرہ کرنا ہے۔
کتاب الکافی دوسری جلد صفحہ 103 میں ایک روایت ہے کہ نیکی کرنا اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا محبت پیدا کرتے ہیں اور انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ 11واں عمل صبر اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی آزمائشوں کا سامنا کرنا۔ کتاب تحف العقول صفحہ 60 میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی مشکلات برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو 50 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 12واں عمل حسد سے بچنا ہے۔ کتاب تحف العقول صفحہ 88 پہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حسد سے بچتا ہے وہ لوگوں کی محبت حاصل کرتا ہے۔ 13واں عمل تواضع اختیار کرنا ہے۔ کتاب تحف العقول صفحہ 316 میں آیا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے وہ محبت حاصل کرتا ہے اور دین اور سخاوت بھی محبت پیدا کرتے ہیں۔ 14واں عمل تحفہ یعنی گفٹ اور ہدیہ دینا ہے۔ کتاب مستدرک الوسائل صفحہ 207 میں آیا ہے کہ تحفہ اور گفٹ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ 15واں عمل رشتہ داری کی پختگی۔ کتاب مستدرک الوسائل میں آیا ہے کہ رشتہ داری کو مضبوط کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور دشمن بھی مغلوب ہوتا ہے۔ 16واں عمل یہ کہ نصیحت کرنا۔ کتاب عیون الحکم صفحہ 32 میں آیا ہے کہ نصیحت کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ 17واں عمل حسن سلوک۔ اس سے بھی حسن سلوک سے بھی محبت حاصل ہوتی ہے۔ 18واں عمل احسان کرنا۔ کتاب عیون الحکم صفحہ 281 میں آیا ہے کہ احسان کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ 19واں عمل جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے۔ کتاب عیون الحکم صفحہ 435 میں آیا ہے کہ جو شخص دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے وہ ان سے محبت حاصل کرتا ہے۔ 20واں عمل انصاف، تعاون اور صاف دل۔ کتاب میزان الحکمت صفحہ 496 میں آیا ہے کہ انصاف، تعاون اور صاف دل رکھنے سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ 21واں اور آخری عمل وہ ہے تودد۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ تودد ہے۔ تودد کا معنی لغت میں کسی کی دوستی و محبت حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کو اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ۔